إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی اہمیت صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. جیسے آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھوں کی قدر و منزلت کا اس کو پتہ ہوتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. دماغ ایک نعمت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ نعمت نہیں دی گئی کس قدر وہ
بہت بڑی محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بلا تعداد نعمتوں سے نواز دیا ہے، ورنہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان ان نعمتوں کی ناقدری کر کے ناشکری کر کے بڑا ظلم کرتا ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ آزادی کے دو تصور ہیں، ایک تصور باطل ہے اور ایک آزادی کا تصور مسلمانوں میں جو مطلوب ہوتا ہے، اور وہ آزادی جو کفار کو حاصل ہے، جس کو کفار آزادی مانتے ہیں، وہ آزادی باطل ہے، اور جس کو وہ آزادی ملتی ہے وہ حقیقت میں آزادی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ ان کے ہاں آزادی کا تصور ہے کیا کر یہ سمجھے، کفار کے ہاں آزادی کا تصور یہ ہے کہ جو چاہے کریں، وہ حرام کھائیں حلال کھائیں، وہ کتوں کا خنزیروں کا بلوں کا گوشت ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ ان کے یہاں آزادی یہ ہے کہ الجوع وما تحت الجوع، یہاں آنے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنا پیٹ پالو اور اپنی نفسی خواہشات کو اپنی مرضی سے پورا کرو۔ وہ شریعت سے اپنے آپ کو بالکل مامرا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں آزادی یہ ہے کہ جو چاہے کوئی کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کسی کی عزت برباد کرے، کسی کا مال کھائے حرام طریقے سے، کوئی کسی کو قتل کرے، جو مذہب مرضی اپنائے، جو عقیدہ مرضی اپنائے، وہ آزاد ہے۔ یہ آزادی کا تصور کفار کے ہاں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب ان کو اس آزادی سے روکنے کیا کہنے لگے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے صدیوں سے اپنے آبا اجداد کو ایک ایسے دین پر پایا جو سچا دین ہے، تم کون ہمیں روکنے والے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، انبیاء علیہ السلام نے روکا، انہیں منع کیا، اپنے آبا اجداد کی اپنی تقلید نہیں کرو، اللہ کی مانو، ہماری باتیں مانو۔ اور کے لوگوں نے کیا کہا، ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں، ہم آزاد ہیں۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ ان کے ہاں آزادی ہے، جو دین ہم چاہے اپنائیں، اپنی مرضی کی منمانی کریں۔ انبیاء علیہ السلام کو آگے سے روکا اور ٹوکا، یہاں تک انبیاء علیہ السلام سے کہا ان انتم الا تکذبون، نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو، ہم سچے ہیں، تم ہم سے ہمارے آبا اجداد کے دین پر چلنے میں جو ہم آزاد ہیں، اس آزادی کو ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے بڑا ان کو اللہ کے عذابوں سے ڈرایا، دھمکایا، ایک دن ہوا، حتیٰ کہ ایک قوم نے یہاں تک کہا
قد جادلتنا فاحسنت جدالنا فاهدنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اے نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال تک. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تک جو آزادی کا تصور ان کے ہاں تھا اس سے ان کو روکتے رہے. قوم کے لوگوں سے کہتے رہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، یہ درست راستہ نہیں ہے. درست راستہ وہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ لا تذرون آلہتکم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. ہماری مرضی جس کی چاہے پوجا کریں. ود سوا یغوث یعوق نسر کی عبادت ترک نہیں کرو. نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کی باتیں میں نہیں آؤ. یہ تمہیں آزادی سے روک رہا ہے. یہ آزادی کا سبب ان کے ہاں ہے. جیسے آج کل ہندو آزاد ہے، وہ جس کی چاہے وہ ان کے ہاں بلکہ کروڑوں الہ ہیں، معبود ہیں. وہ گائے کے پیشاب کو معزز سمجھتے وہ آزاد ہے. وہ گائے کو اپنا معبود سمجھتے وہ آزاد ہے. یہ آزادی کا تصور کفار کے ہاں ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نے روکا. جیسے کہ میں نے عرض کیا قوم کے لوگوں نے یہاں تک کہا نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے اے نوح قد جادلتنا، آپ نے ہم سے بہت زیادہ بحث مباحثہ کر لیے ہیں. اکثر تجدالنا، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ادھر سے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا تھا اے نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. جو اب تک 950 سال تک جو ایمان لا چکے اب کوئی آپ کی بات ماننے والا نہیں. نوح علیہ السلام ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید سے روکتے تھے، اللہ کی شریعت کا پابند بنانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف لگانے آئے تھے. لیکن قوم نے اس کو اپنے لیے قید سمجھا. اب نوح علیہ السلام سے کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اب لے کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آخر کا نتیجہ کیا نکلا سب جانتے ہیں. پوری قوم ان 80-90 افراد کے علاوہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوار کیا گیا، جو جانور، جو چوپائے، جو انسان جو سوار ہوئے باقی پوری کائنات اس وقت موجود تھی. سارے کے سارے حیوانات وغیرہ، جن انسان جو بھی تھے، زمین پر بسنے والی جتنی بھی مخلوقات تھی، سب نے سنا ہوئی. وہ آزادی جس کا تصور کفار کے ہاں ہے وہ حقیقت میں آزادی نہیں، عذاب ہے. ایک جو ہے آزادی یہ ہے، اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہ آزادی دنیا میں چھن سکتی ہے. یہ آزادی دنیا میں چھن سکتی ہے. اس کی بالکل واضح مثال قرآن پاک میں دی گئی. مکہ کے مشرک قریش صدیوں سے ان کی تولیت تھی، ان کا تصرف تھا بیت اللہ پر. بیت اللہ کے والی تھے، بیت اللہ کے نگران تھے، نگہبان تھے. وہ اپنے عقائد میں آزاد تھے، اپنی تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے عقائد و نظریات میں آزاد تھے. امام الانبیاء علیہ السلام نے آ کر ان کو ود سوا یغوث یعوق نسر 360 بتوں کی عبادت سے روکا، لیکن نہیں روکے. یہ مکہ کے مشرک بھی ان 5 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے جو نوح علیہ السلام کے دور کے تھے. جیسے کہ صلاحت موجود تھے، لات منات عزا کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، ود سوا یغوث یعوق نسر کی عبادت یہ بھی کیا کرتے تھے. 360 میں سجا رکھے تھے بیت اللہ. یہ ان کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ان کو روکا کہ اعبدوا اللہ وحدہ واترکوا ما یقول آباؤکم. پھر اپنے نے پوچھا تھا نا دوسرے پیان سے
جب اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو بتاؤ کہ جو پیغمبر جس کی بات تم نہیں مانتے وہ تمہیں کہتا کیا ہے، کن کن چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ دو ہی باتیں بتائیں۔ وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ واترکوا ما یقول آباؤکم، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، جو کچھ تمہارے آب و اجداد کا منہج ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس نے کہا تھا یہی بات انبیاء علیہ السلام کہا کرتے تھے، یہی تو پچھلے پیغمبروں کی دعوت تھی۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو آزادی کا یہ تصور پیش کیا، یہ تصور دیا ان کو کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بالکل یکسو ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کے احکامات کو بجا لانے میں وہ آزاد ہو، اپنے رب کی فرما برداری کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ہے حقیقت میں آزادی یہ ہے۔ اب جو لوگ اپنے اپنے مذاہب میں بالکل آزاد تھے، چند ہی سال میں وہ آزادی ان سے چھین گئی۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا۔ یہ سارے کفار کچھ مختلف جنگوں میں مر گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، مکہ ان سے پاک ہو گیا۔ جو صدیوں سے اس زون میں مبتلا تھے کہ وہ آزاد ہیں اپنے نظریات میں، اپنے مذہب میں، اپنی عبادت میں، اپنے اعتبار میں، طور طریقوں میں، اپنے کلچر میں، چند ہی سال میں وہ آزادی ختم ہو گئی۔ آخرکار حقیقی آزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدر بنی۔ وہ حقیقی آزادی ہے کیا؟ جس کو اسلام نے واقعہ آزادی کہا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے میں، مذہب حق کو قبول کرنے میں، کتاب و سنت کو اپنانے میں، کتاب و سنت پر عمل کرنے میں ہر قسم کی رکاوٹ سے آزاد ہو۔ یا ہمیں آزادی ملی، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہمیں ایک زمین کا ایک ٹکڑا ملا، خطہ ملا۔ کیوں؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہندوؤں کے جو بھی اعتبار طور طریقے ہیں ان سے آزادی ملے۔ جو کچھ ان کے ہاں ہے، جو رسم و رواج، جو مذہب ان کے ہے، جو نظریات ان کے ہیں، جو کلچر ان کا ہے، جو طور طریقے زندگی گزارنے کے ان کے ہیں، ان سے آزادی حاصل کر کے مکمل طور پر دین کی طرف آ جانا، یہ آزادی ہے۔ یہ آزادی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں وہ پیدا ہوئے، جس باپ کے بیٹے تھے، وہ بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا۔ آزر وہ بت بیچتا تھا اور بناتا بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم پیغمبر بنایا۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اب اپنے باپ کو آزادی دلانا چاہ رہے ہیں۔ کس سے؟ بتوں کی غلامی سے، شرک سے، کفر سے۔ یہ ہے حقیقی آزادی کہ بندہ شرک سے آزاد ہو جائے، ہندو کے تمام رسم و رواج سے آزاد ہو جائے، تمام کے تمام ان کے طور طریقوں سے، ان کے کلچر سے آزاد ہو، لباس شریعت کے مطابق، طور طریقے شریعت کے مطابق ہو، اپنی شکل و صورت شریعت کے مطابق ہو، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزرے۔ یہ ہے حقیقی آزادی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا۔ یہ آزادی دلانا چاہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، ابا جان ان کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ ان کے کیوں غلام بن چکے ہو؟
ان کی قید میں کیوں پھنس چکے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ آزادی کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ ہر قسم کے شرک سے، بدعت و خرافات سے آزاد ہو، اور بندہ پوری زندگی اپنے شریعت کا پابند ہو. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اسی حدیث نے گویا کہ آزادی کے دونوں تصور ہمارے سامنے رکھ دیے، ایک کفار کا تصور، ایک مسلمان کے آزادی کے حوالے تصور کیا ہونا چاہیے. مسلمان کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ میری عبادت میں، میرے معاملات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. میں شریعت کی پابندی کرنے میں، شریعت کو اپنانے میں، شریعت کو فالو کرنے میں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں میری زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. انسان کی سارے شریعت کی باتوں کو ماننے میں میں آزاد ہوں. یہ حقیقت، حقیقی آزادی یہ ہے. کافر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے، جو طور طریقے مرضی اپنائے. جیسا کہ ان کی زندگی کا مقصد میں نے بتا دیا، وہ یہی ہے کہ نمبر 1 اپنے نفسی خواہشات پورے کرنا اور پیٹ پوجا کرنا، دنیا کے ہوتے رہ جانا. یہ کافر کی آزادی ہے. مومن کی، مسلمان کی آزادی یہ ہے کہ پوری زندگی وہ شریعت کے مطابق چل کر زندگی گزارے. اس شریعت پر چلنے میں نہ اس کے آب و اجداد رکاوٹ بنے، نہ اس کے امام رکاوٹ بنے، نہ اس کی اپنی نفسی خواہشات رکاوٹ بنے. شریعت کو فالو کرنے میں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں. اللہ اکبر. اسی آزادی جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اس طرح فرمایا: اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، اس وقت کو یاد کرو اذ انتم قلیل، جب تم بہت کم تھے مکی زندگی میں اور قید تھے، کفار کے ظلم و ستم سہ رہے تھے. کفار نے تمہیں آزادی سے میری عبادت نہیں کرنے دی. میری عبادت کرنے میں، میری باتیں ماننے میں تم آزاد نہیں تھے. اپنی مرضی کے مطابق میری شریعت کو تم نہیں اپنا سکتے تھے. اس وقت کو یاد کرو. 3 سال شہد ابی طالب میں بند کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کبھی کس ساتھی کو پریشان کیا جا رہا، کبھی کس کو، کبھی کس کو، حتیٰ کہ یہاں تک صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام بیت اللہ میں عبادت کرنے میں آزاد نہیں. بیت اللہ میں عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. ان ظالموں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اونٹ کی اوجڑی جو ذبح کیا گیا تھا، اس کی اوجڑی اور گندی اور غلاظت اٹھا کر آپ کے پیچھے پیٹھ پر رکھ دی. امام الانبیاء علیہ السلام نے بہت آپ کو تکلیف ہوئی. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بد دعائیہ کلمات نکل گئے. 7 افراد تھے، 7 افراد. ان 7 کی ملی بھگت یہ تھی کہ کون اس غلاظت اور گندگی کو اٹھا کر محمد کے پیچھے پیٹھ پر رکھتا ہے جبکہ سکتے میں. ایک جس کو حدیث میں سب سے بڑا بدبخت کہا گیا، وہ اٹھا، اس نے غلاظت اٹھائی، آپ کے پیچھے گنجوں پر رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکتے تھے سجدے سے. بد دعا کی، اے اللہ جن لوگوں نے مجھے تیری عبادت سے محروم کر رکھا ہے اور میں تیری عبادت کرنے میں آزاد نہیں ہوں، اے اللہ ان کو نیست نابود کر. حدیث کے راوی کہتے ہیں جن جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، یہ 7 افراد ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ 7 کے 7 کے 7 اس غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مر چکے ہیں، جہنم واصل ہو چکے ہیں. ایک وہ قید تھی، آزادی ملی، مدینہ میں آئے، مدینہ میں حدود نافذ کی، شرعی حدود نافذ کی. مدینہ میں آ کر مختلف علاقوں میں جہاد کیا. اپنے سارے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد ہیں.
جو فیصلہ کرنا چاہیں آزادی سے کر سکتے تھے. امام الانبیاء علیہ السلام مکہ میں جو قید تھے، آج اللہ نے مدینہ میں آزادی دی، یہاں آ کر مسجد بنائی، مسجد قباء، مسجد نبی، اسی طرح دوسرے کام کیے. ان سارے کام کرنے میں آپ آزاد تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، مکہ میں تم پریشان تھے، تم ضعیف تھے، کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے رہتے تھے کہ ان لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں عبادت نہ کرنے دیتے تھے لوگ. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی مدینہ میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ تمہیں طاقت عطا فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، بعد رزق دیا تمہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. گویا کہ یہاں ہمیں یہی بتایا گیا. تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاکہ آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اس ملک میں رہ کر، خطہ ارضی میں رہ کر ہم نماز پڑھنے میں آزاد ہیں، ہم اللہ کی بات کرنے میں آزاد ہیں. انڈیا والوں سے پوچھیں، وہ قربانی کے موقع پر جائز جمع نہیں کر سکتے. آج ہم جس طرح چاہے قربانیاں کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں. یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی. اب اس کا شکر اس طرح ادا کریں کہ پوری زندگی اپنے رب کی فرمانبرداری کریں اور پوری زندگی کلی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچیں، تاکہ حقیقی آزادی جو کہ جہنم سے آزادی ہے، عذاب قبر سے آزادی ہے، تاکہ وہ ہمیں نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ملک یہ جو کہ مملکت پاکستان ہے، جو بھی اس ملک کے خلاف ہیں ان کے حق میں دعا کر اللہ انہیں ہدایت دے. نہیں تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس ملک کے دشمن ہے، وہ اندرونی دشمن ہے، وہ بیرونی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیست نابود کرے. استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین.